خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سچا کون ہے؟ المختصر سچے ہمارے بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم ہیں، سچے ہمارے اجمیر کے راجہ خواجہ غریب نواز ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قسم خدا کی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا پر کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ جس دل میں خوف خدا ہو اس دل میں پھر کوئی اور خوف آ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت خواجہ پیا کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ میرے خواجہ پیا جب اجمیر شریف میں تشریف لائے، میرے خواجہ کے پاس میں نہ تو تیر ہے، نہ بھالا ہے، نہ خنجر ہے کوئی چیز، نہ بم ہے، نہ بارود ہے، نہ تمنچا، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خواجہ کے پاس میں اللہ کا قرآن ہے اور میرے خواجہ کے ہاتھ میں ایک مسلح ہے۔ میرے خواجہ جب ہندوستان میں آئے ڈائریکٹ ٹکرائے کس سے؟ دیکھو نہ خواجہ کے پاس میں حکومت ہے، نہ میرے خواجہ کے پاس میں کوئی بم بارود ہے، نہ میرے خواجہ کے پاس میں کوئی سپاہی، تنہا میرے خواجہ آئے اور ٹکرائے کس سے؟ پھر پرتھوی چوہان سے۔ دیکھو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ دنیا سے پھر کیا ڈرتا ہے؟ وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ دیکھو ایک طرف پرتھوی چوہان ہے، ایک طرف میرے خواجہ ہیں، ایک طرف پرتھوی چوہان ہے، ایک طرف میرے خواجہ ہیں۔ اب آپ سوال کر دو گے میاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو کہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، ہندوستان میں ہی دیکھ لو۔ اگر تمہیں مثال دیکھنا ہو تو کلیئر شریف چلے جاؤ، تمہیں مثال کی صورت میں حضرت صابر پاک کلیئری نظر آ جائیں گے۔ کہ جھوچا چلے جاؤ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نظر آ جائیں گے۔ بریلی شریف میں آ جاؤ حضرت اعلیٰ حضرت نظر آ جائیں گے۔ تم ہندوستان میں جدھر بھی جاؤ گے تمہیں مثال ملتی چلی جائے گی۔ دلی میں جاؤ گے نظام الدین اولیاء مل جائیں گے، تم بمبئی میں جاؤ گے حضرت حاجی علی مل جائیں گے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی بزرگ تمہیں مل جائے گا جو اس بات کی گواہی دیتا ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دیکھو میرے خواجہ پیا اجمیر شریف آئے اکیلے، نہ تو سپاہی ہے، نہ تیر ہے، نہ بھالا ہے، کوئی چیز بھی حضرت خواجہ پیا کے پاس میں نہیں ہے۔ صرف خوف خدا اپنے دل میں لے کر کے آئے، ہاتھ میں قرآن لے کر کے آئے، مسلح لے کر کے آئے۔ قسم خدا کی ٹکرائے کس سے؟ پرتھوی چوہان سے۔ اور دیکھو جو غلطی پرتھوی چوہان نے کی تھی وہی غلطی آج پھر سے دہرائی جا رہی ہے۔ میرے خواجہ کی جگہ پر پرتھوی چوہان نے بٹھائے تھے اور پھر بٹھائے حضرت خواجہ پیا کو اٹھا دیا۔ میرے خواجہ کچھ بھی نہ بولے، میرے خواجہ اٹھ گئے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھ لو تمہیں تاریخ کے اندر مل جائے گا میرے خواجہ پیا اٹھ تو گئے لیکن پوری سلطنت پرتھوی راج کی مل کر کے ان بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہیں پا رہی تھی جب تک میرے خواجہ نے اجازت نہ دے دی۔ ہاں یہ شان میرا خواجہ پیا کی یہ غلطی کی تھی پرتھوی چوہان نے، کیا کہ آپ کو اٹھا دیا اور آپ کی جگہ پر اونٹ بیٹھا دیے اور میرے خواجہ پیا کچھ بھی نہیں بولے۔ میرے خواجہ پیا نے تو بس خاموشی سے اٹھ کر کے اس کی جگہ کو خالی کیا اور اس نے خواجہ پیا کی جگہ پر اونٹ بیٹھوائے اور پھر ایسے اونٹ بیٹھے کہ جب تک اٹھا ہی نہیں پائے جب تک میرے خواجہ پیا نے اجازت نہیں دے دی۔ ہاں میرے بھائیوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔
آپ نے دیکھا، آپ زندگی پڑھی حضرت خواجہ پیا کی۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اے میرے خواجہ پیا، ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف آپ ہیں، ذرا یہ بتائیے ڈر لگ رہا تھا کہ نہیں لگ رہا تھا؟ حضرت خواجہ پیا کہتے ہیں ہاں ڈر ادھر بھی تھا، ڈر ادھر بھی تھا، لیکن ڈر میں فرق تھا۔ فرق یہ تھا ادھر دنیا دار کا ڈر تھا، ادھر پروردگار کا ڈر تھا۔ ڈر ادھر بھی تھا، ڈر ادھر بھی تھا، اسے حکومت کے کھو جانے کا ڈر تھا، لیکن مجھے حکومت دینے والے کا ڈر تھا، یعنی اللہ کا ڈر۔ اس کے علاوہ میرے اندر کسی کا ڈر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا گئے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو دیکھو جو پرتھوی راج چوہان نے غلطی کی وہی غلطی آج لوگ کر رہے ہیں۔ میرے خواجہ پیا کی درگاہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہم لوگ فتنہ و فساد نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اگر خواجہ پیا کی درگاہ پر کوئی بھی آج آتی ہے تو سن لو اس میں کمزوری خواجہ پیا کی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کس طرح دیکھو کمزور ہے۔ آج جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، آج چوری مسلمان کر رہا ہے، مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے اور عبادت میں بالکل جاتا نہیں۔ مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں جاتے نماز کی طرف، ہم کہاں جاتے کامیابی کی طرف؟ ہم تو سمجھتے کامیابی اونچی اونچی بلڈنگوں کو خرید لینے کا نام ہے، ہم تو سمجھتے کامیابی اونچی اونچی کاروں میں بیٹھ لینے کا نام ہے۔ نانا میرے بھائیوں، اونچی بلڈنگ میں بیٹھنا، اونچی بلڈنگوں میں رہ لینا، اونچی بلڈنگ کو خرید لینے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہی ہے جو خواجہ پیا نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو۔ اگر دل میں خوف خدا آ جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو قسم خدا کی تم سے زیادہ کامیاب کوئی انسان نہیں۔ آج ہمارے دل میں خوف خدا کہاں ہے؟ ہم آج خواجہ خواجہ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن کیا ہماری سیرت خواجہ پیا کی طرح ہے؟ نہیں۔ میرے بھائیوں اپنی سیرت کو اجمیر کے راجہ کی طرح بناؤ۔